السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بچوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بچوں آج ہم پڑھیں گے 6 کلاس کا چیپٹر نماز کی اہمیت، فضیلت اور فرائض۔ اس کے لیے آپ بک کا پیج نمبر 16 اوپن کر لیجئے۔ نماز اسلام کی سب سے پہلی اور بنیادی عبادت ہے۔ دین اسلام میں اسے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ قیامت کے دن بندے سے جو پہلا سوال پوچھا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 ہے۔ اس آیت مبارکہ سے دو باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ نماز ایک فرض عبادت ہے اور اسے وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں نماز کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی دعا اور رحمت کے ہیں۔ آپ اسے انڈرلائن کر لیجئے۔ صلاۃ سے مراد مخصوص عبادت ہے جو دن رات میں 5 وقت مقرر آداب اور مخصوص یعنی خاص طریقے کے مطابق ادا کی جاتی ہے، جو تسبیح، دعا، قیام، رکوع اور سجدہ وغیرہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ نماز کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کو ادب و احترام کے ساتھ یاد کرتا ہے، اس سے دعا مانگتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ نماز کی اہمیت: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو محض یعنی صرف، محض کا مطلب ہوتا ہے صرف، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے، اس کا مطلب ہوتا ہے شرط یہ ہے، بشرطے کہ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی لگا سکتے ہیں: نماز دین کا ستون ہے۔ ستون یعنی پلر ہے۔ جس نے اسے قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے پورے دین کو چھوڑ دیا۔ نماز کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اسلام، شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ یعنی مسلمان اور کافر میں بنیادی فرق نماز کا ہے۔ نماز پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے اور نہ پڑھنے والا کفر کے قریب ہوتا ہے۔ اس طرح ارشاد خداوندی ہے کہ جب اہل جہنم سے پوچھا جائے گا، نیکسٹ پیج پر آ جائیں، کون سی بات تمہیں جہنم میں ڈالے جانے کا سبب بنی، تو وہ جواب دیں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سورۃ المدثر کی آیت نمبر 73 اور 74 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بے حد و حساب انعام و اکرام سے نوازا، یعنی بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں۔ اپنے مالک و خالق کی ان گنت نعمتوں کا شکر بجا لانے کا بہترین طریقہ نماز ہے۔ ان گنت بہت ساری نعمتیں جو گنی نہ جا سکیں، جن کو کاؤنٹ نہ کیا جا سکے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم دن میں 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے سے ہمارے دل پر اللہ کی عظمت اور قدرت کا رعب طاری ہوگا۔ ہم ہر وقت اچھے کام کریں گے، برے کاموں سے پرہیز کریں گے، برے کاموں سے ہمیشہ پرہیز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کی یاد تو بہت بڑی چیز ہے۔ سورۃ العنکبوت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا: جس نے اپنی نماز کی حفاظت کی، یعنی اسے صحیح وقت پر صحیح طریقے سے ادا کیا، اس کے لیے نماز قیامت کے دن روشنی اور دلیل بنے گی، یعنی سفارش کرے گی، اور نجات کا ذریعہ بنے گی، یعنی اسے بچائے گی اس شخص کو۔ اور جو شخص اپنی نماز کی حفاظت نہیں کرتا تو ایسی نماز نہ اس کے لیے نور بنے گی اور نہ ہی دلیل ہوگی اور نہ ہی اسے بچائے گی، یعنی نجات کا باعث بھی نہیں ہوگی۔ نماز کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ نماز کو وقت کی پابندی اور اس کے تمام آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ادا کیا جائے، یعنی اس میں ادب و احترام کا خیال رکھا جائے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے فوائد۔ نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ قرب الہی یعنی اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، یعنی کہ تم میں سے جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے وہ اپنے رب کو اپنے راز بتا رہا ہو۔ نماز وقت کی پابندی کا سبق سکھاتی ہے۔ با جماعت نماز ادا کرنے سے انسان پابندی وقت کا عادی بن جاتا ہے، یعنی وقت کی پابندی کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ نماز اطاعت امیر کا سبق دیتی ہے، یعنی نماز سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہم اپنے لیڈر کی بات مانیں۔ ایک امام کے حکم پر رکوع اور سجود یعنی رکوع اور سجدہ کرنے سے اطاعت امیر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یعنی بڑھتا ہے۔
باجماعت نماز کی ادائیگی یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، صف بندی کرنا، صفیں بنانا یعنی مسلم معاشرے میں اتحاد اور یگانگت پیدا کرتی ہے، یعنی یونٹی پیدا ہوتی ہے۔ یہ اتحاد اسلامی مساوات کا یہ یونٹی اسلامی مساوات کا سب سے خوبصورت اور دلاویز عمل ہے، جس میں امیر غریب چھوٹے بڑے سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نماز رنگ، زبان، ملک، مرتبے اور پیشے کی وجہ سے فرق ختم کر کے ایک مالک کے بندے، ایک خالق کی مخلوق اور ایک آدم کی اولاد کا احساس دلاتی ہے، اور نسل انسانی کو ایک خاندان کے افراد کی طرح آپس میں جوڑتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نماز رب کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط کرتی ہے۔ فرائض نماز کے کچھ فرائض ایسے ہیں جن کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ کچھ فرائض نماز سے پہلے پورے کرنے پڑتے ہیں اور کچھ فرائض نماز کے دوران پورے کرنا لازم ہے۔ جو فرائض نماز سے قبل کا مطلب ہوتا ہے پہلے پورے کرنا لازم ہیں، انہیں شرائط نماز کہتے ہیں۔ جو فرائض نماز سے پہلے پورے کیے جاتے ہیں انہیں شرائط نماز کہتے ہیں۔ یہ مندرجہ ذیل ہیں: بدن کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، نماز کی جگہ کا پاک ہونا، ستر چھپا ہونا، نماز کا وقت ہونا، قبلہ خانہ کعبہ کی طرف منہ ہونا، اور نیت کرنا۔ نماز کے اندر جو لازمی فرائض ہیں انہیں ارکان نماز کہتے ہیں۔ نماز کے اندر جو فرائض ہیں انہیں ارکان نماز کہتے ہیں، اور جن کو نماز سے پہلے پورا کرنا ہوتا ہے فرائض کو، وہ شرائط نماز ہوتی ہیں، نماز کی شرطیں۔ ارکان میں سب سے پہلا ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر کے معنی ہیں اللہ کی بڑائی بیان کرنا، تحریم کے معنی ہیں حرام قرار دینا۔ تکبیر تحریمہ سے مراد ہے کہ نماز شروع کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کر کے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا۔ یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد نماز کے سوا تمام دوسرے کام ہم پر حرام ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہم کوئی بات چیت یا کوئی اشارہ بھی نہیں کر سکتے۔ قیام عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی سیدھا کھڑا ہونا۔ ضروری ہے کہ نماز کھڑے ہو کر ادا کی جائے۔ قیام نماز کا لازمی جزو ہے، یعنی حصہ ہے۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا نماز کا حصہ ہے۔ جزو کس کو کہتے ہیں؟ حصے کو۔ ہاں، اگر کوئی بیمار ہے یا معذور ہے تو وہ بیٹھ کر یا لیٹ کر اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 3 ہے قرات۔ نماز کے اندر قیام کی حالت میں قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا قرات کہلاتا ہے۔ نمبر 4 رکوع۔ رکوع کے لفظی معنی ہیں جھکنا۔ نماز میں قیام کے بعد نمازی اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے اور وہ اللہ کے آگے عاجزی سے جھک جاتا ہے، دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر جما کر انہیں پکڑ لیتا ہے، سر، گردن اور کمر ایک سیدھ میں زمین کے برابر ہوتے ہیں، متوازی ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں، اور زبان سے سبحان ربی العظیم کہہ کر اللہ کی پاکی اور عظمت کا اقرار کرتا ہے۔ نمبر 5 ہے سجدہ۔ سجدے کا مطلب ہے اللہ کے آگے اپنی پیشانی یعنی ماتھا، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں زمین پر رکھنا۔ یہ نماز کا ایک اہم رکن ہے۔ سجدے میں نمازی سبحان ربی العالی کہہ کر اپنی عاجزی یعنی ہمبلنس اور اپنے رب کی بڑائی کا اظہار کرتا ہے۔ نیکسٹ پیج پر آ جائیں۔ قعدہ اور تشہد۔ نماز میں دوسری رکعت اور آخری رکعت میں سجدے کے بعد بیٹھنے کو سجدے کے بعد بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں۔ تشہد کا مطلب ہے گواہی دینا۔ نماز میں قعدہ کی حالت میں بیٹھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ پڑھنا تشہد کہلاتا ہے۔ آخری قعدہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 7 ہے دعا و سلام۔ درود شریف کے بعد کوئی مسنون دعا، مسنون کہتے ہیں جو سنت سے ثابت ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی ہو۔ درود شریف کے بعد کوئی مسنون دعا پڑھ کر سلام پھیرا جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔